رمضان شهرك يا رحمن شفيه أضيفني. بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. ناظرین کرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارے اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام کے ذریعے سے آپ حضرات کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کے ہر دن کی دعا پڑھنے کی اور آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور آپ حضرات کو اپنے ساتھ شامل اور شریک کر کے اس کار خیر کو اپنے مالک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تاکہ مالک کی بارگاہ سے اجر عظیم کے مستحق قرار پا سکیں. لہذا اس سلسلے میں آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کے 12ویں دن کی دعا پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور آج کی دعا یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم زینی فیہ بالستر والعفاف واسترنی فیہ بلباس القنوع والکفاف واحملنی فیہ علی العدل والانصاف وآمنی فیہ من کل ما اخاف بعصمتک یا عصمت الخائفین. اس کا مطلب اور ٹرانسلیشن یہ ہوتا ہے: میرے مالک خدایا، آج کے دن مجھے پردہ پوشی اور پاک دامنی سے آراستہ فرما، اور آج مجھے قناعت اور کفاف کا لباس عطا فرما، اور آج مجھے عدل و انصاف کرنے پر آمادہ کر دے، اور آج مجھے ہر اس چیز سے امن و امان عنایت فرما کہ جس چیز سے میں خوف کھاتا ہوں. بے عصمت کا، اپنی عصمت اور حفاظت کے ذریعے، یا عصمت الخائفین، اے ڈرنے والوں کی پناہ گاہ، اے ڈرنے والوں کی حفاظت کرنے والے. آج کی اس دعا میں دعا کا پڑھنے والا اپنے مالک کی بارگاہ سے 4 باتوں کی دعا کر رہا ہے. نمبر 1 ستر و عفاف، نمبر 2 قناعت و کفاف، نمبر 3 عدل و انصاف، نمبر 4 امن و امان. اور اس دعا کے پہلے ہی جملے میں، فرسٹ سینٹنس میں، دعا کا پڑھنے والا مالک کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے: اللہم زینی فیہ بالستر والعفاف. میرے مالک آج مجھے ستر اور عفاف سے آراستہ کر دے. عربی زبان میں ستر کہتے ہیں چھپانے کو، پردہ ڈالنے کو، اور یہی وجہ ہے کہ چھپانے والے کو ستار کہتے ہیں. اور قرآن مجید میں جہاں پروردگار عالم کے بہت زیادہ نام بیان کیے گئے ہیں، جیسے رحمان و رحیم، مالک، غفور و رحیم، قہار، وہیں ایک نام ستار بھی بیان کیا گیا ہے. اور دعاؤں کی کتابوں میں بعض دعاؤں میں معصومین علیہم السلام نے اس لفظ کو استعمال بھی فرمایا ہے. دعاؤں کی کتابوں میں یہ لفظ وارد بھی ہوا ہے، جیسا کہ بعض دعاؤں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے: یا ستار العیوب، اے گناہوں کے چھپانے والے، اے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے. اور یہ خالق کائنات، مالک کا ایک عظیم احسان اور لطف خاص ہے کہ پروردگار عالم نے ہمارے گناہوں کو چھپا لیا، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دیا. چونکہ یہ انسان ہے اور انسان خطا کار ہے، اور ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی بات ایسی ضرور ہو ہی جاتی ہے کہ جسے وہ ظاہر کرنا نہیں چاہتا. اور مالک، خالق، جو ہماری تمام غلطیوں کو، ہمارے تمام عیبوں کو جانتا ہے، اور عیبوں کو جانتا ہی نہیں
بلکہ انہیں ظاہر اور آشکار کرنے پر قدرت بھی رکھتا ہے۔ وہ اگر چاہے تو ہماری تمام غلطیوں کو ظاہر کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ مالک کا کرم ہے کہ مالک ہمارے گناہوں کو، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہے، ہمارے گناہوں کو چھپائے ہوئے ہیں، اور پروردگار عالم نے انسانوں پر یہ خاص کرم، یہ خاص لطف کر کے انسان کو دوسرے انسان کی نگاہوں میں قابل احترام، صاحب عزت بنایا ہے۔ اگر آج ہماری تمام غلطیاں، ہمارے تمام عیب دوسروں کے سامنے ظاہر کر دیے جائیں تو کوئی کسی کی نگاہ میں صاحب عزت اور قابل احترام نہیں رہ پائے گا۔ لہذا مالک کا یہ خاص کرم ہے کہ مالک نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ اور آج کی دعا میں دعا کا پڑھنے والا یہی کہہ رہا ہے کہ مالک آج مجھے ستر سے اور آج مجھے عفت سے آراستہ کر دے۔ اور یہ ستر اور عفت کہ جس کی دعا کی جا رہی ہے، یہ روایات میں بھی قابل تعریف اور لائق مبارکباد ہے وہ انسان کہ جو دوسروں کے عیبوں کو چھپاتا ہے، دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم آپ حضرات کی خدمت میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حدیث مبارک بیان کر دیتے ہیں کہ صاحب مستدرک الوسائل نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایھا الناس طوبی لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس۔ قابل مبارکباد ہے وہ انسان کہ جو لوگوں کے عیبوں پر نگاہ نہیں رکھتا بلکہ اپنے عیب پر نگاہ رکھتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ انسان کو لوگوں کے عیبوں کو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم جس کی چاہے اس کی برائی کرتے رہیں اور جس کا چاہے اس کا عیب بیان کر دیں۔ اس چیز کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید نے تو صاف صاف اعلان کیا ہے، وَلَا تَجَسَّسُوا، دیکھو ایک دوسرے کی عیبوں کی جستجو میں نہ رہا کرو، ایک دوسرے کے عیب تلاش کرتے نہ پھرا کرو۔ قرآن مجید نے بالکل صاف طریقے سے منع کیا ہے۔ تو یہ پروردگار عالم کا خاص کرم ہے کہ اس نے خود انسان کے گناہوں پر پردہ بھی ڈال دیا ہے، اور اپنے ماننے والے دین مبین کے فالوورز کو یہ حکم بھی دیا ہے کہ تم بھی اپنے مومن بھائیوں کے غلطیوں پر پردہ ڈالو، اگر جانتے ہو تو انہیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دعا کی پہلی ہی لائن میں دوسری دعا اور دوسری حاجت اور دوسری التجا یہ کی جا رہی ہے، میرے مالک آج مجھے پاک دامنی اور عفت سے آراستہ کر دے۔ عفت ڈکشنری میں، لغت میں عفت کہتے ہیں الکف عما لا یحل، ہر اس چیز سے رک جانا جو انسان کے لیے حلال نہ ہو، اسے پاک دامنی اور عفت کہتے ہیں۔ اور اسی عفت سے ایک دوسرا لفظ بنتا ہے جسے کہتے ہیں استعفاف، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے الکف عن الحرام والسؤال من الناس۔ پاک دامنی عفت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو ڈکشنری اور لغت میں بیان کیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو حرام سے بچا لینا اور اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے سوال کرنے سے بچا لینا، یہ بھی عفت ہے۔ اس سے بھی انسان کو عزت ملتی ہے۔ اگر آپ خود کمپیئر کریں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ ایک وہ انسان ہے کہ جو ذرا سی باتوں کے لیے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھرتا ہے، اس کی کیا ویلیو؟
اور ایک وہ انسان ہے کہ جو بڑی بڑی باتوں کے لیے بھی دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اس کی کیا ویلو؟ لہذا دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا آج مجھ میں یہ کمال، یہ صفت ڈال دے کہ میں پاک دامن بھی بن جاؤں اور میں تیری ذات پر اتنا یقین کرنے والا بن جاؤں کہ بس تو ہی میرے لیے کافی ہو جائے، میں دوسروں کے سامنے، دوسروں کے در بدر، دوسروں کے در پر نہ جاؤں۔ چونکہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ کوئی گارنٹی اور یہ کوئی ضمانت نہیں ہے کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ہماری ضرورت پوری ہو جائے گی، ایسا نہیں، بلکہ اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم دوسروں کے سامنے ہاتھ بھی پھیلا لیں اور ہمیں کچھ دیا بھی نہ جائے، ایسا ہو سکتا ہے۔ لہذا دین نے، اسلام نے اس بات سے منع کیا ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے اپنی عزت کو محفوظ رکھا جائے، دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا جائے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے کلمات کثار میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، فوت الحاجت احون من طلبها الی غیر اہلها، حاجت کا، ضرورت کا پورا نہ ہونا بہتر ہے نااہل کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے، چونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ جس کے سامنے ہم نے ہاتھ پھیلایا ہے وہ ہماری ضرورت کو پورا نہ کرے۔ ضرورت کا پورا نہ ہونا، ہمیں ایک افسوس ہے کہ ہماری ایک ضرورت تھی اور وہ پوری نہ ہوئی، لیکن اگر ہم نے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا اور ہاتھ پھیلانے کے بعد بھی کچھ نہ ملا تو اب ڈبل افسوس، دو ٹینشن ہو جائے گی انسان کو، حاجت بھی پوری نہ ہوئی اور ان سے کچھ مانگا تھا انہوں نے دیا بھی نہیں، یعنی ایک عجیب سا فیل ہوتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مثلا جیسے بہت بڑی بے عزتی سی ہو گئی کہ ہاتھ پھیلانے کے بعد بھی نہیں ملا۔ لہذا اس کام سے روکا گیا ہے۔ اور دوسری جگہ پر مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماء وجہ کا جامد تقترہ السوال فانظر اندہ من یقترہ، دیکھیے تمہاری عزت برقرار ہے لیکن دستے سوال دراز کرنا اسے نیلام کر دیتا ہے، اس عزت کو بہا لے جاتا ہے۔ فانظر اندہ من یقترہ، لہذا سوال کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ اپنی عزت کس کے سامنے نیلام کر رہے ہو۔ بہت سختی سے منع کیا گیا ہے کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ اور آج کی دعا میں دعا کا پڑھنے والا مالک کی بارگاہ میں یہی دعا کر رہا ہے، میرے مالک آج مجھے پاک دامنی اور پردہ پوشی سے آراستہ فرما۔ پاک دامنی یعنی اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچانا اور اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچانا، یہ بھی پاک دامنی ہے۔ چونکہ اگر ہم نے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا بھی لیا اور ہاتھ پھیلانے کے بعد اگر کسی نے ہمیں کچھ دے بھی دیا تو اس کے کچھ دینے سے ہماری ضرورت پوری نہیں ہوگی، مگر ہمارے سر ایک احسان ضرور آ جائے گا۔ لہذا اس بات کا خیال رہے کہ اگر ہم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں اور وہ ہم پر احسان کر رہے ہیں تو احسان لمحے بھر کا ہوتا ہے اور اس کی غلامی زندگی بھر کی ہو جاتی ہے۔ جب تک یہ انسان زندہ رہتا ہے اس کے احسان کے تلے دبا رہتا ہے۔ لہذا دین مبین اسلام نے اس بات کی بہت تائید کی کہ جہاں تک ہو سکے خود کفیل بنے، کر کے کھائیں،
ہاتھ پھیلا کر اور مانگ کر نہ کھائیں۔ اور آج کا دعا پڑھنے والا اپنے مالک کی بارگاہ میں یہی دعا کر رہا ہے، میرے مالک آج مجھے ان باتوں سے آراستہ کر دے، آج مجھے یہ کمال عنایت فرما دے کہ میں تیری ذات پر مکمل یقین کرنے والا بن جاؤں اور میں پاک دامن اور پردہ پوش بن جاؤں۔ دوسری دعا یہ ہے کہ میرے مالک مجھے قناعت اور کفاف عطا فرما۔ قناعت عربی میں قناعت کہتے ہیں کہ جو مالک نے رزق بندے کو عطا کر دیا ہے بس اس پر راضی ہو جانے کو قناعت کہتے ہیں، اور یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اور کفاف کہتے ہیں کہ جتنی انسان کو ضرورت ہے اگر وہ ضرورت کے مطابق حاصل کر لے اور اس پر راضی ہو جائے تو یہ کفاف ہے۔ اور آج کی دعا پڑھنے والا بندہ مومن اپنے مالک کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کر رہا ہے، مالک بس جو تو نے مجھے دے دیا مجھے اسی پر راضی ہونے کی توفیق عنایت فرما، اور جتنی میری ضرورت ہے اتنا مجھے اگر حاصل ہو گیا اس ضرورت کے مطابق مجھے راضی رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ قناعت اور کفاف یہ دو عظیم نعمتیں اور یہ دو عظیم برکتیں ہیں جو ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ دعا کا پڑھنے والا آج کی دعا میں یہ دعا کر رہا ہے، مالک مجھے قانع بنا دے، مجھے جو رزق تو نے دیا ہے اس پر خوش رہنے والا بنا دے۔ یہ دعا عظیم دعا ہے، اور اس دعا کے کچھ فائدے بھی کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ مثلا پہلا فائدہ یہ ہے، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اشکر الناس اقناؤہم، سب سے زیادہ شکر کرنے والا وہ ہے جو قناعت کرنے والا ہوتا ہے۔ شکر کرنے والا وہ نہیں ہے کہ جو تسبیح لے کر بیٹھ جائے اور 24 گھنٹے 24 آورس یہ پڑھتا رہے شکرن اللہ شکرن اللہ شکرن اللہ، اسے شکر کرنے والا کہا جا سکتا ہے، لیکن روایت میں جو بات وارد ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ شکر کرنے والا وہ ہوتا ہے جو قناعت کرنے والا ہوتا ہے۔ ایک فائدہ۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو قناعت کرنے والا ہوتا ہے اسے غموں سے نجات مل جاتی ہے۔ غم زدگی، پریشانی اس کے قریب نہیں آتی، کیونکہ غم اور پریشانی کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان دوسروں کو دیکھ کر مایوس ہو جاتا ہے کہ ان کے پاس وہ بھی ہے اور ان کے پاس وہ بھی ہے اور ان کے پاس اتنا بڑا بنگلو ہے اور اتنا بڑا گھر ہے اور اتنی اچھی گاڑی ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ لہذا مالک کی بارگاہ میں اگر انسان قناعت کرتا ہے اور قناعت اور اپنے مالک پر یقین کرتا ہے تو وہ ان تمام ٹینشنوں سے فری ہو جاتا ہے کہ بس میں تو اس چیز پر راضی ہوں جتنا میرے مالک نے مجھے عطا کر دیا، میں راضی ہوں۔ تو قناعت کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان ٹینشنوں سے فری ہو جاتا ہے، غموں سے نجات مل جاتی ہے۔ قناعت کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں خوشحالی اور برکت آنے لگتی ہے، کیونکہ جب وہ اس چیز پر آمادہ ہو گیا، اس چیز میں راضی ہو گیا کہ جو میرے مالک نے مجھے دے دیا بس میرے لیے وہی کافی ہے، تو اس کی زندگی میں خوشحالی ہی خوشحالی ہے۔ لہذا اس زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنی زندگی کی رفتار کو اچھا اور خوشحال بنانے کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اچھی زندگی اور بہترین زندگی گزارنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، انظر
من دونکا ولا تنظر من فوقکا، اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھیے، اپنے سے اوپر والوں کی طرف مت دیکھیے، کیونکہ اگر اپنے سے نیچے والوں کی طرف دیکھا جائے گا تو انسان کے یہاں شکر گزاری اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر کرنے کی توفیق پیدا ہوگی کہ میرے مالک جو میرے نیچے ہیں، جو مجھ سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں، بہرحال کہیں نہ کہیں میں ان سے تو بہتر ہوں، میں ان سے تو اچھی زندگی گزار رہا ہوں۔ اور اگر اپنے سے بڑوں کی طرف دیکھو گے تو اپنی زندگی سے مایوس ہو جاؤ۔ لہذا زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ یہی بیان کیا گیا ہے کہ انسان صاحب قناعت بن جائے، میرے مالک نے بس جو میرے لیے حصہ مقرر کر دیا میں اس پر راضی ہوں۔ تو آج کی دعا کا پڑھنے والا اپنے مالک کی بارگاہ میں یہ 4 طرح کی دعا کر رہا ہے، اور آج ہم بھی اس دعا کے بعد اپنے مالک کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں کہ میرے مالک ہمیں بھی ان تمام کمالات اور تمام صفات سے آراستہ اور مزین فرما، اور ہمیں بھی قناعت اور کفاف کرنے والا بنا دے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عصمت کا، تو ہمیں بھی اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا